ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں پروفیسر وارث محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں عرفان دین۔ ناظرین، دین عربی زبان کا لفظ ہے جس کی لغت میں متعدد معنی ہیں، جیسے اطاعت، فرما برداری، جز، بدلہ وغیرہ، لیکن اصطلاح میں اس کا مطلب ہے وہ احکامات خداوندی جو اللہ کی طرف سے پیغمبر لے کر آتے رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، یعنی بلا شبہ اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے۔ یہ دین فطرت ہے اور ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اللہ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی اسی دین کو پسند فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، یعنی اے محبوب، ہم نے آپ کے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا۔ لیکن ہمارے لیے کیا فرمایا کہ بہترین دور میرا ہے، پھر جو اس سے جڑا ہوا ہے، پھر جو اس سے جڑا ہوا ہے۔ پھر فرمایا ایسے لوگ آئیں گے کہ گواہی دینے سے پہلے ان کی زبانوں پر قسمیں آئیں گی اور قسم سے پہلے گواہی دینے کو تیار ہو جائیں گے۔ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اپنے دوستوں کو یہ حدیث سناتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئے اور فرمایا کہ بھائی یہ ہم لوگوں کے بارے میں ہے جن کی قسموں اور وعدوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اسی لیے آج ہم جھوٹ بولتے ہیں، خائن ہیں، وعدہ خلاف ہیں۔ ناظرین، ہم ایسے کیوں ہو گئے ہیں؟ ہم اتنے کیسے گر گئے ہیں؟ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آج میرے مہمان ہیں علامہ محمود احمد تبسم صاحب اور سید جہانگیر سعیدی صاحب۔ سر، میں آپ دونوں مہمانوں کی آمد کا بہت شکر گزار ہوں۔ جزاک اللہ، شکریہ۔ محمود احمد تبسم صاحب سے ہم آغاز کرتے ہیں۔ سر، آج ہم جھوٹ بولتے ہیں، خائن ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں، وعدہ خلاف ہیں۔ اگر یہ گننا شروع ہو جائیں تو شاید ہمارا سارا وقت اسی پہ لگ جائے۔ بولنے والے بھی بے شمار ہیں، سوشل میڈیا آ گیا، ہر بندہ تبلیغ کر رہا ہے، لیکن فرق نہیں پڑ رہا کسی بھی چیز سے۔ تو میں ایک حدیث شریف دیکھ رہا تھا بخاری شریف میں، ان فی الجسد مضغۃ، کہ بے شک جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اذا صلحت، جب وہ اصلاح پکڑتا ہے، صلح الجسد کلہ، تو پورا جسم اصلاح پکڑ جاتا ہے۔ فاذا فسدت، جب اس میں فساد آتا ہے، فسد الجسد کلہ، تو پورے جسم میں فساد آ جاتا ہے۔ الا وہی القلب، غور سے سنو، وہ دل ہے۔ تو سر ایک تو فرمائیں کہ کتنے لوگ ہیں، مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ اس وجہ سے فرق نہیں پڑتا کہ جو لوگ یہ تبلیغ کر رہے ہیں اور بول رہے ہیں وہ کسی کا دل نہیں پھیر سکتے۔ باتیں ہیں تو پہلے تو یہ فرمائیں کہ کتنے پرسنٹ وہ لوگ ہیں جو یہ کام کر چکے ہیں کہ ان کا دل پھر گیا ہے اور پھر وہ لوگوں میں یہ تبلیغ کر رہے ہیں، اور اس کا طریقہ پھر شاہ صاحب سے ہم پوچھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ و بارک وسلم یا سلام۔ سب سے پہلے تو وارث محمود صاحب، سر آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو میں صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بہت شکریہ سر۔ اور آپ کے اس چینل کی وساطت سے میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی بڑا خوبصورت ٹاپک جس کا عمل کے ساتھ تعلق ہے سر کہ لوگوں کو شعور آ جائے جی اور احساس ہو جائے سر اس صدی کے اندر بھی کہ اگر آج ہم 1450 سال پہلے جی کا زمانہ جی جس کا اشارہ آپ نے کیا سر کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجے ہیں، بے شک اور پھر سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین ملا صلی اللہ وہ تمام ادیان پر غالب آیا، بے شک اور پھر قیامت تک کے لیے یہ دین اسلام ہی رہے گا۔ جی اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ خیر القرون قرنی، کہ سب سے بہتر زمانہ میرا ہے، پھر اس کے ساتھ جو متصل ملا ہوا ہے، پھر اس کے ساتھ جو متصل ملا ہوا ہے۔ جی یقیناً اگر دیکھا جائے سر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا جی کنتم خیر امت اخرجت للناس جی تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، جی یعنی تم بہترین امت ہو لوگوں میں سے، وہ ان امتوں میں سے بہترین امت ہو، اور اس امت کے ذمہ دو کام، یعنی یہ بہتر امت کیوں ہے کہ دو کام کبھی بھی یہ
نہیں جانے دیتے اور نہ ہی اس کا دامن چھوڑتے ہیں۔ صحیح۔ ایک یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یعنی امر بالمعروف، نیکی کا حکم دینا، صحیح۔ اور دوسرا ہے برائی سے منع کرنا۔ ان دو وجوہات کی بنا پر سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے یہ بہتر امت قرار پائی۔ بے شک۔ آج اگر دیکھا جائے تو نیکی کا جو حکم ہے جی وہ دیتے تو سبھی ہیں، جی لیکن اس کا اثر نہیں ہو رہا، جی سر، برائی سے کوئی منع نہیں کر رہا۔ ایسے ہی۔ اب اس میں ایک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث میں بیان کر کے جی تو پھر میں آگے بڑھوں گا۔ جی سر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جی جی فرماتی ہیں کہ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے تشریف لائے جی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس پر کچھ آثار تھے، صحیح۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام بات کیے بغیر مسجد تشریف لے گئے۔ ٹھیک۔ فرماتی ہیں کہ مجھے یہ تشویش گزری کہ آج کون سا ایسی ناگواری ہوئی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اس طرح کے اثرات ہیں کہ کسی سے بات بھی نہیں کی۔ صحیح۔ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھر سے نکلے جی اور مسجد میں تشریف لے گئے اور ممبر پر براجمان ہو گئے اور خطبہ دینا شروع ہو گئے۔ جی فرماتی ہیں کہ میں مسجد کی دیوار کے ساتھ کان لگا کر کے سننے میں محو ہو گئی کہ آج سنوں تو صحیح کہ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کیا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حمد و ثنا بیان کی جی اور اس کے بعد لوگوں کو مخاطب کر کے 2-3 باتیں صرف ارشاد فرمائی۔ صحیح۔ ان میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ بھلی باتوں کو پھیلاؤ اور برائی سے رک جاؤ۔ صحیح۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جی کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ مبادہ وہ وقت آ جائے کہ جب تم سوال کرو گے تو تمہاری سنی نہیں جائے گی، صحیح۔ جب تم کچھ مانگو گے مجھ سے تو میں دوں گا نہیں۔ صحیح۔ فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تک یعنی تمہاری بات سنتا ہے اور تمہیں دیتا ہے، عطا کرتا ہے، جب تک تم بھلائی کی بات کرتے رہو گے اور برائی سے منع کرتے رہو گے۔ فرمایا یہی باتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کی اور خطبہ ختم ہو گیا اور ممبر سے نیچے اتر آئے۔ صحیح۔ گویا اگر دیکھا جائے جی تو آج امر بالمعروف جو ہے وہ اس طریقے سے کہ جو سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم دیتے تھے، اس کے احکام بیان کرتے تھے، پھر صحابہ کرام بیان کرتے تھے، تابعین، تبع تابعین، تو گویا وہ آج جو اسلام کی جو روح ہے وہ ہم میں نہیں رہی ہے، یعنی عمل سے کوسوں دور ہو گئے ہیں۔ بالکل تو صحیح۔ جب عمل سے بندہ کوسوں دور ہو جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ صحیح۔ تو آج اصل بات یہ ہے کہ ہم عمل سے کوسوں دور ہیں، اور مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، جی وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشکاہ شریف کی حدیث ہے، جی جی فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا سر، کہ جس میں اسلام فقط نام کا رہ جائے گا بالکل ایسے، اور قرآن کے فقط نقوش رہ جائیں گے، بالکل صحیح۔ یعنی وہ خالی حرف رہ جائیں گے۔ صحیح۔ کیا مطلب اس کا مطلب یہ آیا کہ گویا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آج کی اس صدی کی طرف اشارہ فرمایا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس زمانے جی کی طرف اشارہ ہے، اور اس کی تشریح یہی بنتی ہے جی۔ کہ آج اسلام صرف برائے نام مسلمان رہ گئے ہیں۔ شاہ صاحب کیا ایڈ کرنا چاہیں گے اس میں؟ کیا کیا جائے کہ لوگوں کے دل بدل جائیں، یا کوئی ایسا چانس نہیں ہے ہم نے دن بدن خراب ہی ہونا ہے مزید؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروفیسر صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ کا سوال ہے کہ کیا کرنا چاہیے، جی اور مایوسی تو بالکل آپ کو پتہ ہے اسلام اس سے منع کرتا ہے، قرآن میں لا تقنطوا من رحمت اللہ، جی جی اللہ کی رحمت سے مایوس تو نہیں ہونا چاہیے۔ جی بالکل میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم میں سے ہر شخص کو اپنے حصے کا کام کرنا چاہیے، ٹھیک۔ اور یہ جو ہمارے درمیان ایک قول و فعل کا تضاد ہے اس کو ختم کرنا چاہیے۔ جب قول اور فعل میں تضاد ختم ہو جائے پھر ہم چھوٹا عمل بھی کریں گے اس پر ہمیں بہت بڑا صلہ ملے گا۔ جب یہ روایات ہم پڑھتے ہیں جی کہ ایک ایسی خاتون جی جس کا کریکٹر ٹھیک نہیں تھا، اس نے کتے کو پانی پلا دیا، تو میرے آقا نے کیا فرمایا؟ وہ جنتی ہے۔ صحیح لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم تو بڑے بڑے عمل کرتے ہیں، صحیح۔ تو میں یہاں پہ یہ عرض کروں گا کہ اگر بہت بڑا عمل ہو اس میں اخلاص نہ ہو وہ بیکار ہے، اور بہت چھوٹا عمل تو کوئی چھوٹا ہوتا ہی نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں چھوٹے بڑے کی ایک تقسیم ہے۔ جی
بہت چھوٹا اگر کوئی بندہ کوئی کام کرے لیکن اگر اس میں اخلاص ہو تو بڑا وہ کام عمل نہیں کرتا جو چھوٹا کرتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب قول اور فعل میں تضاد ختم ہو جائے گا پھر ہم رستے سے کانٹا بھی ہٹا دیں گے, وہ بھی ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے گا. ایک پتھر بھی ہٹا دیں گے, وہ بھی ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے گا. ہم کسی سے مسکرا کر بات کریں گے. اسلام تو اتنا خوبصورت دین ہے, اتنا خوبصورت مذہب ہے یہ اسلام, کہ یہاں پر تو مسکراہٹ پہ بھی آپ کو ثواب ملتا ہے, صحیح ہے, سلام کرنے پہ آپ کو نیکیاں ملتی ہیں, کھانا کھلانے پہ نیکیاں ملتی ہیں. یہاں تو ثواب یعنی کہ سمیٹنا ہے. جس طرح ایک چیز یہاں پڑی ہے, صرف اس کو مشکل نہیں ہے کہ آپ کو محنت کرنی ہے, صرف چیز کو جمع کرنا سمیٹنا ہے. اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ یہاں نیکیاں آپ نے سمیٹنی ہیں, لیکن اس کے لیے اخلاص ضروری ہے. یعنی کہ اگر کوئی بندہ کہے کہ میں پیسے خرچ نہیں بھی کرتا, دولت خرچ نہیں کرتا, بہت زیادہ کوئی محنت کاوش نہیں کرتا, یہ میں کہتا ہوں کہ اگر چھوٹے موٹے کام ہم شروع کر دیں اخلاص کے ساتھ, ہمارے لیے یہ بھی کافی ہے. دیکھیں آپ صفائی دیکھیں, نصف ایمان اس کو قرار دیا گا, آدھا ایمان. لیکن ہمیں سے کتنے لوگ ہیں جو صفائی کا خیال رکھتے ہیں؟ صحیح. ہم دیکھتے ہیں لوگوں نے بڑی بڑی مچھیں رکھی ہوتی ہیں, پانی پیتے ہیں اس میں اندر بال جا رہے ہیں, صحیح. کھانا کھاتے ہیں لسی پیتے ہیں اس پر وہ جا رہے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں انہوں نے بال بڑے رکھے ہوئے ہیں, غسل نہ کرنا, کپڑے صاف نہ رکھنا. شاہ صاحب, اگر آپ کی گفتگو سے میں یہ سمجھوں کہ آپ فرما رہے ہیں کہ اگر انسان خود نیکی کرتا ہے یا چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتا ہے تو اس کا دل آہستہ آہستہ تبدیل ہو جاتا ہے. جی جی بالکل, میں سمجھتا ہوں اگر قول و فعل میں تضاد ختم ہو جائے, جس طرح وہ کہتے ہیں اقرارم باللسان و تصدیقم بالقلب. صحیح. میں یہ کہتا ہوں کہ جو کام ہم کریں جی, ہم خود مطمئن ہوں, اطمینان قلبی ہمیں حاصل ہو کہ یہ جو کام ہم نے کیا یہ اس میں ہم خود مطمئن ہوں. یہ جس کام میں ریاکاری ہو, دکھاوا ہو, قول و فعل میں تضاد ہو, اس کام سے اس کی نشانی یہ ہے کہ بندہ خود ہی مطمئن نہیں ہوتا. پرابلم یہ آ رہا ہے کہ آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ نمازیں پڑھتے ہیں, صحیح, روزے رکھتے ہیں, نیک اعمال کرتے ہیں, صدقہ خیرات, یہ چیزیں بہت ہو رہی ہیں, صحیح, لیکن جس چیز کی کمی ہے وہ اخلاص ہے. صحیح. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اخلاص کے ساتھ ہم کریں اور جو کہتے ہیں اس پر عمل کریں. جو آپ نے پہلے فرمایا کہ شاہ صاحب اس کا حل پیش کریں. جی جی. وہ جو کسی بزرگ کے پاس کوئی شخص گیا کہ میرا بیٹا میٹھا زیادہ کھاتا ہے, ہاں جی جی, گڑ کھاتا تو ہے. انہوں نے گڑ کھاتا ہے, انہوں نے کہا کل آنا. ہاں, تو خاتون گئی تو انہیں بزرگ نے آگے کوئی نسخہ بتا دیا کہ آپ نے اس کو بچے کو کہا گڑ نہ کھانا, ایسی کوئی بات کی. انہوں نے کہا حضرت یہ بات کل آپ فرماتے تھے. انہوں نے کہا کل کیونکہ یہ میں خود اس پہ عمل نہیں کر رہا تھا, اس لیے آج میں نے خود عمل کیا ہے. جس طرح قرآن پاک میں آتا ہے کہ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون, کیا تم لوگوں کو نیکی اور بھلائی کا حکم دیتے ہو اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ افلا تعقلون, کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ لما تقولون ما لا تفعلون, تم وہ کیوں کہتے ہو جس پر عمل نہیں کرتے؟ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ جس چیز کے ہم خود قریب نہیں جاتے, صحیح, ہم اس پر لوگوں کو لمبے لمبے لیکچر دیتے ہیں, واعظ و نصیحت کرتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کام بندہ خود کرے عمل جی, سچے دل سے, صحیح, پھر جب آپ وہ بات کریں اس کو بڑا اثر ہوگا. صحیح. یہ جو آج سوشل میڈیا پہ ہر بندہ سکالر بنا ہوا ہے, آپ دیکھتے ہیں, جی جی, اور ہر بندہ لیکچر دے رہا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس بیان کرنے والے, جس طرح آپ نے فرمایا کہ زیادہ ہیں, سننے والے کم ہیں, کیونکہ ہر بندہ ہی بیان کر رہا ہے. بالکل ایسے. تو پھر جب بیان کرنے والے زیادہ ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ بیان کرنے والوں کو علم میں ایک چیز ہے, صحیح, تو اب کمی کس چیز کی؟ عمل کی کمی ہے. صحیح, عمل بہت کم ہو رہا ہے, لہٰذا ہمیں عمل کی طرف آنا چاہیے. آقا علیہ السلام کی زندگی کو, صحابہ کرام اہل بیت کی زندگی کو, صوفیہ کی زندگی کو فالو کرنا چاہیے. صحیح. صوفیہ اولیاء بزرگان دین ہیں, صحابہ کرام اہل بیت کی تو بات تو آگے. صحیح. ان بزرگوں نے پہلے عمل کیا ہے, بعد میں ایک بات بتائیے. درست. اب ایک ہم ایک چیز کے بارے میں سوچتے ہی نہیں کہ ہم نے بھی اس پہ عمل کرنا ہے, صحیح, لیکن لوگوں کو ہم لمبے لمبے لیکچر دینا شروع کر دیتے ہیں. جی, اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ بے عملی ہو رہی ہے, معاملات لوگوں پر اثر بات نہیں کرتی. اور پرانے جو لوگ تھے, صوفیہ تھے, بزرگ تھے, وہ بالکل سادے انداز میں بات کرتے تھے, ایسے بالکل دل میں اتر جاتی تھی. بالکل صحیح. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ جو بات وہ کر رہے ہوتے تھے اس پر خود پہلے عمل کیا ہوتا تھا. ہمارے ہاں یہ بھی ہے کہ مستقل مزاجی نہیں ہے. جی, آج مثال رات کو ایک بندہ کہے گا کہ میں 10 رکعت نفل پڑھ کر سوتا ہوں, 2 پاروں کے تلاوت کر کے سوتا ہوں, صحیح, کل وہ 1 رکوع بھی نہیں پڑھے گا.
کل وہ 2 نفل نہیں پڑھے. آقا علیہ السلام نے جو صحابہ کرام کو, جو امت محمدیہ کو میرے آقا نے تعلیم دی, عمل کرو بے شک تھوڑا کرو, صحیح, بالکل صحیح, لیکن ہمیشگی کے ساتھ کرو, صحیح, مستقل مزاجی کے ساتھ کرو. صحیح, اب یہ بھی پروفیسر صاحب ایک پرابلم ہمارا ہے کہ ہمارے اندر مستقل مزاجی نہیں ہے. جی جی بالکل, بس لوگ شارٹ کٹ کے چکر میں ہیں. بس شب برات آ جائے ہاں, بس ساری رات نفل پڑھو, صحیح, شب قدر آ جائے نفل پڑھو, رمضان آ جائے صحیح, رمضان کے پہلے عشرہ میں عبادت کرو, صحیح, آخری عشرہ میں عبادت کرو, درمیان میں چھوڑ دو, پھر 27 کے بعد چھٹی. صحیح, تو ہم یہ شارٹ کٹ کے چکر میں اس قدر پڑ گئے ہیں جی, کہ ہم کہتے ہیں کہ بس ہمارا یہ شارٹ کٹ سے کام ہو جائے. شارٹ کٹ سے کام نہیں ہوتا. اگر شارٹ کٹ سے کام ہوتا تو پھر آقا علیہ السلام نے جو تعلیمات ہیں پھر وہ کہاں جائیں گے. اسی لیے میں سمجھتا ہوں یہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. صحیح, اللہ رسول کو ہم دھوکہ نہیں دے سکتے. بالکل ٹھیک, ہم اپنے پاؤں پہ خود کھلاڑی مار رہے ہیں, صحیح, اپنی تباہی خود کر رہے ہیں, صحیح, اپنی آخرت بھی برباد کر رہے ہیں, دنیا ہی برباد کر رہے ہیں. صرف خوش فہمی میں رہ رہے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے, ہم تو ٹھیک ہے, ہم کامیاب ہیں, اگلا بندہ ناکام. ٹھیک, ہر بندہ اپنے آپ کو کامیاب قرار پا رہا ہے خود. ایک تو یہ کہ دنیا کامیاب کہے, جی جی, لیکن آپ اس قدر خوش فہمی میں مبتلا ہیں صحیح, کہ بس ہم کہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں, ہم صراط مستقیم پہ چل رہے ہیں, جی, اگلے بندے بھٹکے ہوئے ہیں. بہرحال اللہ تعالی ہم سب پہ کرم فرمائے, آمین, جو ہم کہیں اس پر عمل کریں. بالکل, میں سمجھتا ہوں یقیناً کامیابی کے راستے دنیا آخرت میں کھلیں گے ہمارے لیے. جی ایسے. ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جی ویلکم بیک ناظرین. ہم اپنی گفتگو کو دوبارہ جاری کرتے ہیں. محمود احمد تبسم صاحب, سر آپ سے میں اگلا ایک اشکال پوچھنا چاہوں گا. سورہ انعام کی آیت نمبر 125, وَمَن يُرِدِ اللَّهُ, اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں اَن يَهْدِيَهُ, کہ اسے ہدایت دیں, یشرح صدرہ للاسلام, تو اس کی شرح صدر کرتے ہیں. ایسی ہے شاہ جی, یعنی اللہ جسے ہدایت دینا چاہتے ہیں اس کی شرح صدر کرتے ہیں. پھر سورہ حدید میں اللہ نے خود ہی بتا دیا کہ شرح صدر کیا ہے. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ, اللہ جس کی شرح صدر فرماتے ہیں وہ اپنے رب کی طرف سے صاحب نور ہے. تو یہ نعمت ہے جو پیغمبروں کو ظاہر ملی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اللہ نے فرمایا الم نشرح لک صدرک, کہ اے محبوب کیا ہم نے آپ کی شرح صدر نہیں فرمائی. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ فرما رہے ہیں کہ ہم جس کو بھی ہدایت دینا چاہتے ہیں اس کی شرح صدر فرماتے ہیں. تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ صرف پیغمبروں کو ہی تو پہلے ہدایت یافتہ ہیں, پہلے دن کے چوزن ہیں. امت میں بھی ایسے لوگ ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ ہم میں یہ نعمت جو ہے یہ کم ہو گئی ہے, اس لیے ہماری باتوں کا وہ اثر نہیں ہوتا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا یا آپ کے صحابہ کا تھا. وہ لوگ ہم میں رہے نہیں ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ حالانکہ قرآن کی تو اس میں گواہی ہے, صراط الذین انعمت علیہم. لوگوں کا رجحان اس طرف کم ہو گیا, کیا وجہ ہے؟ اچھا, اس آیت کے حوالے سے جو آپ نے ارشاد فرمایا, جی جی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انشراح صدر کیا ہے, جی, تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جس کو ہدایت فرماتا ہے اس کے سینے میں نور ایمان داخل فرما دیتا ہے. درست. پھر آگے اس کی اور بھی فرمایا ان کا لباس نور کا ہوگا, ان کا چہرہ نور کا ہوگا, اور نور کے ممبروں پر جلوہ فرما ہوں گے. ان کی نشانیاں بتائی ہیں کہ دنیا سے پھر جائے گا, آخرت کی طرف اس کا رخ ہو جائے گا, موت کو یاد کرے گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جی, اگر ہم اس زمانے کو دیکھیں, جی, انشراح صدر صحابہ کرام ہوں, تابعین ہوں, تبع تابعین ہوں, صحیح, یا اولیاء اللہ صوفیاء ہوں, جی جی, ایک بات جو ہے جی, ان کے اندر کامن پائی جاتی ہے. صحیح, وہ یہ ہے جی, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ان کے دلوں میں, صحیح, اور دین کو وقعت اور اس کی عظمت ان کے دلوں کے اندر جاگزی تھی. صحیح. آج سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہم وہی بات کریں گے کہ ہم نام تو اسلام کا لیتے ہیں, صحیح, لیکن کام مسلمانوں کا والا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اگر دیکھا جائے تو
عملی طور پر یعنی ہمارے اوپر اسلام نافذ نہیں ہے اور ایمان کی حلاوت سے بہت دور ہے، یعنی کہ اس کا مزہ کیا ہم محسوس تک نہیں کر سکتے ہیں۔ صحیح۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں اور جامعہ ترمذی شریف کے اندر حدیث ہے۔ جی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب میری امت کے دلوں میں دنیا کی وقعت اور عظمت آ جائے گی جی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں سے اسلام کی عظمت اور ہیبت کو نکال دے گا۔ درست۔ پھر آگے ارشاد فرمایا کہ جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو میری امت چھوڑ دے گی تو وہی کی جو روحانی کیفیات ہیں، اس کے اثرات ہیں، اس سے محروم ہو جائے گی۔ صحیح۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی یکے بعد دیگرے جی یہ ارشاد فرمایا جی کہ اگر ایمان کی حلاوت ان کے دلوں کے اندر آ جائے، دنیا کی محبت نکل جائے جی تو یقیناً شرح صدر اس امت کے افراد کو بھی وہ مقام وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے القاء ہو سکتا ہے، موقع مل سکتا ہے۔ جی جی مین مسئلہ یہ ہے سر۔ کہ ہم نے دین اسلام کو وقعت نہیں دی، ٹھیک۔ ہم دنیا ہمارے اوپر غالب ہے جی اور جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھ رہا ہے جی ہم دین اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ جس طرح شاہ صاحب نے فرمایا کہ یعنی کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، آج دین ہو یا دنیا کی تعلیم ہو یعنی یہ بہت عام ہے جی اور ہر ایک کے ہاتھ کے اندر ہے، لیکن عمل نہیں ہے، پریکٹیکل نہیں ہے۔ تو جب کوئی چیز عام ہو جائے جی تو اس کی قدر اور اہمیت اس طرح نہیں ہوتی۔ یعنی آپ دیکھیں کہ اگر اس زمانے کے اندر جی کوئی انٹرنیٹ کا زمانہ نہیں تھا، کتابیں بھی ہاتھوں سے لکھی جاتی تھیں، ایسے پرنٹنگ پریس نہیں ہے، جی تو کتاب خال خال کسی تک پہنچتی تھی۔ صحیح۔ لیکن اگر کسی ایک حدیث کو محدثین جی یعنی لینے کے لیے کتنا کتنا سفر لمبا کرتے سفر تھے کرتے تھے، ایسی ہے۔ اور وہ جستجو تھی، درست۔ لیکن اس کی اہمیت بھی تو اس کے ساتھ ساتھ تھی۔ لیکن آج کیا ہے جی کہ دین ہو یا دنیا کی تعلیم تو بہت عام ہے لیکن عمل نہیں ہے۔ تو جب عمل نہیں ہوگا تو یقیناً پھر وہ آپ کے جو بات کی انشراح صدر کیسے وہ ہوگا؟ کیسے ہو سکتی ہے؟ بالکل ٹھیک ہے۔ شاہ صاحب تھوڑی سی اس بات کی وضاحت فرمائیں کہ آج جو مسلمان کا حال ہے، ہماری مسجدیں الگ ہو گئی ہیں، لکھا ہوا ہے جی اوپر جامعہ مسجد حنفی، جامعہ مسجد اہل حدیث، وٹ ایور، مسجدیں الگ ہیں، اذانوں کے اوقات جو ہیں وہ الگ الگ ہیں، 12:30 بجے سے اذانیں شروع ہو جاتی ہیں، آگے پھر چلتی رہتی ہیں۔ ایک دوسرے کو ہم کافر مشرک، یہ عام کام چل رہا ہے اب سوشل میڈیا پہ۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ فتنے کا دور تو نہیں شروع ہو گیا کہیں؟ دیکھیں میں عرض کروں گا کہ یہ قانون کی کمزوری ہے۔ جی ہم سب آقا علیہ السلام کی امتی ہیں، آقا علیہ السلام کے کلمہ پڑھنے والے ہیں، جی تو میں سمجھتا ہوں کہ فرقہ واریت کی اجازت تو ہے ہی نہیں۔ ٹھیک۔ اختلاف رائے پائی جاتی تھی اور پائی جاتی ہے اور پائی جاتی رہے گی۔ ٹھیک۔ اختلاف رائے سے تو اس میں آپ کو پتہ ہے کہ میرے آقا نے فرمایا جو فقہی اختلاف ہے علماء کا جی وہ رحمت ہے۔ صحیح۔ اختلاف تو پایا جانا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ کوئی بندہ کہے کہ بالکل اختلاف ختم ہو جائے، صحیح۔ ایک گھر میں ایک باپ کے 3 بیٹے ہیں، ان کے رائے میں اختلاف ہوتا ہے، لیکن اختلاف رائے کا مطلب نفرت نہیں ہے۔ صحیح۔ اختلاف رائے کا مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بندہ کسی کو مسلمان ہی نہ سمجھے۔ صحیح۔ اختلاف رائے کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی کسی سے ہاتھ بھی نہ ملائے، کسی کے جنازے میں نہ ملے، کسی کو قریب نہ جائے۔ صحیح۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ملک میں کوئی قانون ہو، کوئی نظم و ضبط ہو، کوئی سسٹم ہو، جی کوئی دیکھ بھال ہو، پھر یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو بندہ محب وطن ہے اور جو بندہ ملک کا غدار و برابر ہے۔ صحیح۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ ملک سے محبت کرتے ہیں، ملک کے آئین سے محبت کرتے ہیں، پاکستان کے اداروں سے محبت کرتے ہیں صحیح۔ اور پاکستان میں فرقہ واریت کے خاتمے کے لیے کام کرتے ہیں، کام جی دن رات لگا کر جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں صحیح۔ اور اپنے خاندان قربان کر چکے ہیں، صحیح۔ ان کو گورنمنٹ ہمارے ادارے اپریشیٹ کریں، بالکل ان کو اہمیت دیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملک میں قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے۔ بالکل صحیح۔ جب قانون ہوگا، جب سسٹم ہوگا، اذان اگر چاہیں تو گورنمنٹ چاہے تو یہ بڑی آسانی سے سارے مساجد میں ایک ٹائم میں ہو ایک سکتی ہے، ٹائم میں ہو سکتی ہے۔ ہو سکتی، کیوں نہیں ہو سکتی؟ صحیح۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں ادب کے دائرے میں رہ کر یہ سارا معاملات طے کیے جا سکتے ہیں، تو کسی پر فتوے نہ لگاؤ۔ محمود صاحب آپ اس میں کوئی اگر ایڈ کرنا چاہیں پلیز،
تو اسٹیٹ کی کیا ذمہ داری ہونی چاہیے اس سلسلے میں جب کہ لوگ اس طرح کی ایکسٹریمسٹ سوچ جو ہے اس کو پروان چڑھا رہے ہیں؟ دیکھیں جس طرح شاہ صاحب فرما رہے ہیں قانون کی جو ہے وہ چونکہ ہمارے پاس موجود ہے لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے. جی جی کہ جو زبردست ہے اس کے لیے قانون الگ ہے، جو متوسط ہے اس کے لیے قانون الگ ہے، غریب کے لیے قانون الگ ہے. بالکل ٹھیک. تو ظاہر ہے جب یہ طبقاتی نظام ہوگا ہمارا، عدل کا ہو، تعلیم کا ہو، رہن سہن کا ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ محرومیاں آئیں گی. تو یہ اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتا کہ جب تک قانون پر عمل درآمد نہ ہو سکے. بالکل ٹھیک. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارک کا ایک حصہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عنقریب ایسا زمانہ آئے گا کہ جس میں مسجدیں تو بن جائیں گی لیکن وہ ہدایت سے خالی ہوں گی. اللہ اکبر. اور آسمان کے نیچے بدترین لوگ ہوں گے علماء سو، بدترین لوگ ہوں گے کہ جو ظالموں کے ساتھ مل کر کے تو وہ اسلام کے مخالف، اسلام کے اگینسٹ چلیں گے اور فتنہ پرور ہوں گے. یعنی فتنہ وہاں سے اٹھے گا اور ایک دن آئے گا کہ وہ فتنہ پلٹ کر کے انہی کے پاس چلا جائے گا. اللہ. اب اس کی اگر میں بات کروں تو اس وقت جتنے عالم اسلام کو اگر دیکھیں، چونکہ آج کا ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور آج کا مسلمان، یہ صرف پاکستان کے مسلمان کی بات نہیں ہو رہی ہے، پورے عالم اسلام کے مسلمان کی بات ہو رہی ہے. اس وقت عالم اسلام کے اندر جتنے اسلامی ممالک ہیں اس میں میرا حال میں 57 اسلامی ممالک ایسے ہیں کہ جن کا ایک اگٹ ہوا ہے OIC اسلامی سربراہی کانفرنس ہے. لیکن اگر کہیں بھی دنیا کے اندر کوئی اس طرح کا واقعہ ہو جائے تو وہ اس کا رزلٹ زیرو ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. اغیار جو ہے اس کا جو ایک کیا کہتے ہیں دبدبہ ہے، درست، پوری ملت اسلامیہ کو اپنے نرخے کے اندر لیا ہوا ہے، دب کے رہ گئے ہیں. بالکل ٹھیک. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلامی دنیا کے اندر اگر دیکھا جائے تو مسلمان اس وقت پسا جا رہا ہے. اچھا، لوگ یہاں پہ نا ایک بات کہتے ہیں کہ اسلام خطرے میں ہے. اسلام کو کوئی خطرہ نہیں ہے، مسلمان خطرے میں ہے. بالکل ٹھیک. اسلام اگر یورپ کو دیکھیں تو اسلام دن بدن بڑھ رہا ہے. بالکل ٹھیک. مسلمان خطرے میں ہے. اور مسلمان خطرے میں کیوں ہے؟ کہ اس لیے کہ ہم، وہ اقبال علیہ رحمٰن نے کہا تھا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا. قرآن دستور حیات ہے. قرآن جو ہے وہ ضابطہ حیات جتنا ہے زندگی گزارنے کا طریقہ، یعنی بیک وقت قرآن کے اندر آئین بھی موجود ہے، بالکل صحیح ہے، دستور بھی موجود ہے، قرآن کے اندر ہر حل موجود ہے. بالکل. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر کے ختم فرما دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یعنی جب اس دین مکمل ہو گیا ہے تو گویا قیامت تک کے لیے قرآن ہدایت بھی ہے. اچھا، اس میں دو چیزیں ہیں. ایک قرآن جو ہے ہدی للمتقین بھی ہے اور ہدی للناس بھی ہے، یعنی لوگوں کو بھی ہدایت دیتا ہے اور متقین کو بھی ہدایت دیتا ہے. سبحان اللہ. متقین کو ہدایت یہ دیتا ہے کہ وہ صاحب ایمان بن کر کے جب قرآن کے اندر غوطہ لگاتے ہیں تو قرآن ان سے ایسے بات کرتا ہے کہ جس طرح میں اور آپ بات کرتے ہیں. بے شک. لیکن اگر کوئی صاحب ایمان نہیں ہے لیکن وہ قرآن سے رہنمائی لینا چاہتا ہے تو گویا جتنی بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں اگر ان کو دیکھا جائے، آج ہم خلیفہ دوم سیدنا امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سنہری دور کا ہر ایک ذکر کرتا ہے. ان کا زمانے کا جو آئین ہے، دستور ہے، گویا انہوں نے قرآن سے لیا. اور یورپ نے اور جو جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں انہوں نے یہ کیا کہ ان کے دستور کو نافذ کر دیا. ایسے ہی. ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. اپنی گفتگو کو وہیں سے آگے لے کے چلتے ہیں. محمود صاحب سے پوچھوں گا، سر میں نے سلائیڈ سے پہلے بھی ریفرنس دیا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی شرع صدر تو نہیں ہے، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جن کو ہم ہدایت دینا چاہتے ہیں ان کی تو شرع صدر کرتے ہیں. اسی ریفرنس میں بالکل قرآن کے سورہ بقرہ کے شروع کی آیت کا حوالہ دیتا ہوں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے یہ ہدی للمتقین ہے، متقین کے لیے ہدایت ہے. لیکن ہر بندہ متقی تو نہیں ہے. ایسے ہی ہے جیسے ہر بندے کی شرع صدر نہیں ہوئی ہے،
وہ اللہ کے نور سے دیکھنے والا نہیں ہے. اتقوا فراست المومن ینظر بنور اللہ. اسی طرح ہر بندہ متقی نہیں ہے، لیکن یہ جو متقین نہیں ہیں، بچے ہیں، جوان ہیں، ینگ ہیں، سب تبلیغ کر رہے ہیں. اور نہ صرف تبلیغ کر رہے ہیں، لوگوں کے عقائد کی بنیاد رکھ رہے ہیں. ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہمارے معاشرے ہو رہا میں؟ ہے. تو ایسے لوگوں کی تبلیغ کو آپ کس کھاتے میں ڈالتے ہیں؟ کیا ان کو فائدہ ہوگا یا کل کو ان کو نقصان ہوگا؟ جیسے ہر بندہ جو قتل کرے گا، حدیث شریف میں ہے کہ پہلا قتل چونکہ قابیل نے کیا ہوا ہے حابیل کا، تو دنیا میں جتنے قتل ہوں گے ان کا آدھا جو عذاب ہے وہ ان کو ہوگا اور آدھا ان لوگوں کے سر پہ ہوگا. سر اس سوال کا جو تعلق ہے جی وہ بھی عمل سے ہے سر. کہ جتنا آپ نے حاصل کیا اور اس پر خود عمل کیا ٹھیک اور پھر آگے اس کو ڈیلیور کیا، تبلیغ کی، صحیح اس کا فائدہ آپ کو بھی ہے، ٹھیک ہے سننے والے کو بھی فائدہ ہے. اگر دیکھا جائے تو ان ساری چیزوں کا تعلق جو ہے صحیح وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکام ہیں جی ان سے دوری، آج کا مسلمان ان احکام سے دوری اختیار کر چکا ہے. ٹھیک میں اشارتاً آپ کو بتاتا چلوں جی کہ سود ہے، ہاں اور پوری دنیا کے اندر اور صحیح. پاکستان کے اندر بالخصوص جی پیدا ہونے والا بچہ بھی صحیح وہ سود کے اس زمرے میں آتا ہے بالکل ٹھیک اور مقروض ہے. صحیح ہے جب سود کا کاروبار اتنے عروج کے اوپر ہے ہاں اور قرآن کہتا ہے کہ جو سود کرتا ہے گویا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہے. ٹھیک اب اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی نے جنگ کا اعلان کیا ہے، مسلمان بھی کہلا رہے ہیں ہم، جی سود کا لین دین کا سود کا سودی کاروبار بھی کر رہے ہیں، صحیح تو مجھے یہ بتائیں کہ پھر رحمت کہاں سے اترے گی؟ بالکل ٹھیک جب رحمت نہیں اترے گی تو پھر تو وہ قوم عذاب کی مستحق ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو قوم آپس میں، یعنی آخری زمانے کے اندر، جس طرح وہ میں نے حدیث کے ایک ایک چیزیں آپ کو بیان کر رہا ہوں جی جی کہ آپس میں جب وہ سب و شتم کرے گی، ایک دوسرے کو لان تان کرے گی، بالکل ٹھیک تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو گرا دے گا. یعنی کیسے گرا دے گا کہ اس کو مقام سے گرا دے گا. بالکل جیسے کہ سابقہ امتیں ہیں جی جی کہ جن کو یہ تھا کہ کوئی ایک اگر گناہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ منع کرتا تھا کہ تم یہ گناہ نہ کرو، صحیح تو وہ ایک دن چھوڑ کے دوسرے دن پھر اسی گناہ کے اندر مبتلا ہو جاتے تھے، تو پھر ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب نازل کرتا تھا. درست آج یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پہ سود لے رہے ہیں، دے رہے ہیں، تو یقیناً خدا کے ساتھ اعلان جنگ کر رہے ہیں. جی لیکن چونکہ ظاہر ہے پھر مسلمان بھی کہلوا رہے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد کی تربیت 3 طریقے سے کرو. ٹھیک ادبوا اولادکم علی 3 خصال. فرمایا کہ 3 چیزیں جو ہیں ان سے اولاد کی تربیت کرو. ان میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حب نبیکم، واہ سبحان اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے واہ ان کے اندر ڈال دو. واہ یعنی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سینوں کے اندر، ان کے دلوں کے اندر جو ہے وہ ڈال دو. دوسری چیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حب اہل بیتہ، واہ واہ سبحان اللہ، یعنی میری اہل بیت کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دو. اور تیسری چیز آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی وقراءۃ القرآن، اور قرآن کی تلاوت. سبحان اللہ. اب یہ 3 چیزیں سبحان اللہ. آج دیکھیں کہ ہماری محبت کس سے ہے. ٹھیک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو تو سرے مانتے ہیں، ٹھیک لیکن جو ماننے کا حق ہے کہ اس کے اوامر کو اوامر جانا جائے، اس کے نواہی کو نواہی جانا جائے، وہ نہیں ادا کر رہے. رہ گئی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بھی محبت اس طرح کی کامل محبت نہیں ہے کہ جو صحابہ کرام کی ہوتی تھی، جو اہل بیت اطہار کی ہوتی تھی، جو تابعین تبع تابعین، صوفیاء، اولیاء اعظام اور علماء حق کی ہوتی تھی، بزرگان دین کی ہوتی تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے اس وقت تک کامل مومن کوئی بھی نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ اپنی ذات سے، اپنی آل اولاد سے، سب سے، ماں باپ سے بڑھ کر مجھے محبت نہیں کرتا ہے. تو پہلی چیز آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حب نبیکم، اپنی اولاد کو محبت رسول سکھاؤ. ہم اپنے عہدوں سے محبت کرتے ہیں، دنیا کی محبت ہمارے دلوں کے اندر جاگزی ہو چکی ہے، مال اور دولت سے محبت آ گئی ہے. تو جب مال اور دولت سے محبت آ گئی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے، تو یقیناً پھر ہمارا ایمان کمزور ہے. پھر دوسری بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حب اہل بیتہ،
वाह। میری اہل بیت کی محبت، سبحان اللہ، یعنی اہل بیت کو. اچھا یہ خطاب کس کو ہو رہا ہے؟ صحابہ کرام سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. صحیح، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم تو مجھ سے بھی محبت کرتے ہو، واہ، میری اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہو، سبحان اور قرآن تو اس طرح پڑھتے ہو کہ ادھر سے مجھ پر نازل ہوتا ہے جی، اور میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، تم میں سے بہت سارے حفاظ بن جاتے ہیں، سبحان اللہ، قرآن کے عمل بن جاتے ہیں. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. شاہ صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں اس میں؟ دیکھیں میں عرض کروں گا کہ آپ کا جو سوال ہے جی یہ سوال بہت اہمیت کا حامل سوال ہے سر. کہ آج کے نوجوان جی وہ کچھ پڑھتا ہے، جی، کچھ سنتا ہے، پھر صحیح. آگے وہ مبلغ اسلام بن جاتا ہے. بالکل ٹھیک. اگر تو وہ صحیح پیغام سمجھ کر بے شک تھوڑا اس نے سمجھا جی اور آگے پہنچایا، جی، صحیح ہے، تو اس بالکل کو ٹھیک. ثواب ملے گا. بالکل ٹھیک. لیکن اگر اس نے صحیح معنی اس کو سمجھا نہیں، صحیح، سمجھانے والا ہی غلط ہے، اس نے ہی غلط سمجھا اور آگے ہی غلط بیان کیا، بالکل ٹھیک. میں سمجھتا ہوں کہ جس نے اس کو سمجھا وہ بھی گناہ گار اور یہ جو آگے بیان کرا یہ بھی گناہ گار. بالکل ایسا، کیونکہ بالکل ایسا، تحقیق کرنی چاہیے. بالکل ٹھیک. یہ نہیں ہے کہ بندہ کچھ آدھی بات سنے، کیونکہ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ سنی سنی بات انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی، حضور کی حدیث ہے بالکل ٹھیک. کہ انسان سنی سنی بات آگے پھیلا دے. بالکل میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اگر کوئی بیان کو واعظ و نصیحت کو ایک حدیث سنتے ہیں، قرآن کی آیت سنتے ہیں، ہمیں تحقیق کرنی چاہیے کہ واقعی قرآن کی آیت ہے، بالکل ٹھیک. واقعی یہ حدیث ہے. بالکل ٹھیک. اب یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، جی، ایک بندہ کہتا ہے مولا علی کا قول ہے، صحیح، حالانکہ وہ مولا علی کا قول نہیں. صحیح. ایک بندہ کہتا ہے یہ حدیث ہے. ہاں، اب حالانکہ لوگوں وہ کو نہیں ہے. ایسے لوگ بھی ہیں جن کو حدیث کی جو عربی ہے اور قرآن کی عربی میں فرق پتہ ہی نہیں ہے. بالکل ٹھیک. قرآن حدیث اگر عربی میں ہو، ایک حدیث کے عربی میں ہو متن، ہاں، ایک قرآن کی آیت، تو ان کو پتہ ہی نہیں کہ قرآن کون سے حدیث کون سی ہے. اب جو لوگ اتنا ہی فرق واضح نہ کر سکیں، صحیح. وہ جب مبلغ اسلام بنیں گے، جی، جن کو ناسخ منسوخ کا پتہ ہی نہ ہو، ٹھیک. تو وہ تو تباہی کریں گے. بالکل ایسا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دین کوئی بھی شعبہ ہو، جب تک آپ کو شعبے میں عبور حاصل نہ ہو بالکل اس ٹھیک. میں کام نہیں کرنا چاہیے. بالکل نیم ٹھیک. مرنا خطرہ ایمان، جی. نیم حکیم خطرہ جان. بالکل ٹھیک. بات یہ کہ اب تباہی یہ ہو رہی ہے، نوجوان طبقہ ایسا کر رہا ہے، ہاں، وہ اپنے عقائد بگاڑ رہے ہیں. بالکل ٹھیک. اور نوجوانوں کی جو میموری ہے جی، اس کی میں ہمیشہ ایک مثال دیتا ہوں. صحیح. میموری کارڈ کی طرح ہے، یو ایس بی کی طرح ہے. جی، اس میں آپ تلاوت ڈال دیں، ہاں جی. قوالیاں ڈال دیں، بالکل نعتیں ایسا. ڈال دیں، جی، جو انڈین مرضی گانے ڈال ڈال لیں دیں، اس میں. فلمیں ڈال دیں. بالکل ٹھیک. بالکل ٹھیک. آج میں یہ دیکھتا ہوں کہ لوگ یونیورسٹی کالجوں میں والدین لاکھوں روپے فیسیں دیتے ہیں، جی، لیکن اولاد کی تربیت نہیں کرتے، اولاد کو بالکل ٹائم ایسا. نہیں دیکھتے. یہ نہیں بالکل دیکھتے کہ میرا بیٹا بیٹی رات کو کتنے بجے سو رہے ہیں. بالکل ایسا. ساری رات الگ کمرے میں بیٹھ کر لگے ہوئے ہیں، لیپ ٹاپ پہ، جی، موبائل پہ، کس کے ساتھ بات کر رہے ہیں. درست. رات کے 2 بجے آ رہے ہیں، 1 بجے آ رہے ہیں، والدین پوچھ بھی نہیں سکتے. جو اسلام کہتا ہے کہ بچہ اگر نماز 7 سال کا ہو جائے، نماز کا حکم تو 10 سال کا ہونا پڑے، والدین اس کو ڈانٹ ٹپک کر کے ہلکی پھلکی سزا دے کر، جی، یعنی کہ احساس دلائے کہ بچہ تاکہ نماز پڑھے. بالکل صحیح. جی، بھئی ہم آزاد پیدر مسلمان کبھی نہیں پیدا ہوا. بالکل ایسا. ہم اسلام کے تابع ہیں، اللہ رسول کے تابع ہیں. اس بالکل لیے ایسا. بالکل اللہ ایسا. کی محبت، رسول کی محبت، اہل بیت کی محبت، صحابہ کی محبت، قرآن کی محبت، ایسے. اور سب سے جو بڑی چیز ہے وہ ادب. اولاد کو ادب سکھاؤ. بالکل ٹھیک. ادب کے بغیر دین کھوکھلا ہے. بالکل جو ٹھیک. بچہ بزرگ کسی کا ادب نہیں کرے گا، سیکٹر کے بزرگ سفید ریش کا ادب نہیں کرے گا، صحیح. وہ کبھی اپنے والدین کا ادب نہیں کرے گا. بے شک. جو والدین کا ادب نہیں کرے گا، تو مجھے آپ یہ بتائیں کیا اولیاء کرام کا ادب کرے وہ گا؟ کسی کا بھی نہیں جو کرے گا. اولیاء کرام کا نہیں کرے گا وہ کیا اہل بیت پنجتن پاک کسی کا صحابہ بھی کا نہیں کرے کرے گا؟ گا. کسی اور کا جو بھی نہیں صحابہ کا ادب نہیں کرے گا، ازواج محترمات کا نہیں، وہ نبی پاک کا کرے گا؟ نہیں کرے گا. وہ اللہ کے نام کا نہیں کرے گا. ایسے، اس لیے ایک ایسے. سیڑھی ہے، ایک ترتیب ہے. ایسے. اس لیے نچلی سطح سے جب آپ ادب کے حوالے سے تربیت کریں گے اولاد جی، کی، جی. پھر وہ ادب کریں گے. ماشاءاللہ، یہ ماشاءاللہ. بہترین اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ والدین ٹائم دے. سکول نصاب میں اس طرح کے مضمون شامل کیے جائیں صحیح. جن کا تعلق ادب سے ہو. ٹیلی ویژن پہ اس طرح کے پروگرام چلے جائیں. بالکل صحیح. ہمارا سوشل میڈیا بے لگام ہے. جی. بس یہ ناظرین، آپ نے ہمارے مہمانوں کی گفتگو سنی، اور اس گفتگو کا خلاصہ اگر میں بیان کروں تو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیاری حدیث مبارک ہے جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو جائے تو سارا جسم صحیح ہو جاتا ہے، اور اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے. غور سے سنو، وہ دل ہے. دل کو پاک کرنے کا ایک طریقہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، اس کا علاج بتاتے ہیں. آپ فرماتے ہیں تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں، خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں. یعنی آپ فرماتے ہیں کہ یہ جتنے صاحبان عقل و خرد ہیں یہ تو خبریں ہی بتاتے ہیں، کہانیاں ہی سناتے ہیں،
جا کسی صاحب نظر اور کسی مرد خبیر کے پاس بیٹھ جاگے تاکہ اس کی تیرے پہ نظر پڑے جیسے صحابہ پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر پڑی اور وہ رضی اللہ عنہ اور ورضوا عنہ ہو گئے، تو بھی بدل جائے گا بشرطے کہ کسی صاحب نظر کی نظر میں بیٹھ جاگے۔ ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہونے والا ہے، اسی کے ساتھ ہی میں اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا۔ سر، آپ دونوں کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔